کو عربی میں زبر کو فتح، زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں عربی میں. اور باقی یہ فتح کسرہ ضمہ ہی ہم آگے انشاءاللہ تعالی استعمال کریں گے. زیر زبر پیش اردو میں اس کو کہتے ہیں، تو آگے ہم فتح کسرہ ضمہ سے اس کو ہم انڈیکیٹ کریں گے. پھر جس حرف پر زبر ہو، حرف پر زبر مطلب جیسے کہ اگر الف کے اوپر زبر ہے یا بے کے اوپر زبر ہے یا تے کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم مفتو کہیں گے، مفتو. اور اگر اس کے اوپر زیر ہے تو اسے مکسور کہیں گے، اور اگر اس کے اوپر پیش ہے تو اسے مظلوم کہیں گے. یہ کتاب آپ لوگ فالو کریں، بہت اچھی کتاب ہے. دوسری اہم جی مخزوم کہتی مخزوم کہتے ہیں، اگر پیش اگر ہے تو اس کو مخزوم کہیں گے. مطلب یہ کہ اس کے نیچے کوئی الفابیٹ ہونا چاہیے، عربی کا الفابیٹ ہونا چاہیے. اگر عربی کا الفابیٹ نہیں ہے تو پھر ہم فتح کسرہ ضمہ کہیں گے. صحیح ہے. اگر عربی کا اگر الفابیٹ ہے تو اسے مفتو، مکسور اور مجرور کہیں گے. اگر الفابیٹ ہے تو، الفابیٹ نہیں ہے تو فتح کسرہ ضمہ. اگر الفابیٹ ہے تو مفتو اور مکسور اور مضموم. صحیح ہے، یہاں تک تو کلیئر ہے انشاءاللہ. اچھا جی. اور دوسری اہم چیز ہے کہ جو حرکت ہوتی ہے نا تنوین کی، ڈبل حرکت جو ہوتی ہے، یہ بھی عربی زبان کی، عربی کیا کہتے ہیں، عربی میں اس کو تنوین کہتے ہیں، جو ڈبل حرکت ہوتی ہے. تنوین جی. ڈبل مطلب یہ دکھتا ایسا ہے جیسے کہ دو زیر کی طرح، دو زبر کی طرح، دو پیش کی طرح. اس سے عربی میں اس کو تنوین کہیں گے. تو یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں آگے آئیں گی، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بدلنے سے معنی بھی بدل جائیں گے. تو اس کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر فتح کسرہ ضمہ کو آپ نے پڑھنے میں غلطی کر دی، یا قرآن پھر کا معنی یہ جی قرآن کے معنی بھی بدل جاتے ہیں. جی. ایک فائدہ کا ہے روز ہفتے کو. اور اگر آپ نے تنوین کو اگر فتح کی جگہ کسرہ پڑھ دیا، کسرہ کی جگہ ضمہ پڑھ دیا، گرامر عربی تو اس میں بھی تو کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا پڑھتے قرآن. تو اس کے بھی، تو اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. زبر زیر پیش کو اس کے بدلنے کے معنی بھی چینج ہوتے ہیں. تو اس پہ آپ لوگ وہ کریں، کیا کہتے ہیں، اس پہ غور کریں. ایک حرکات اور تنوین کے بعد ایک اہم جو علامت ہوتی ہے، ایک سکون کی علامت ہوتی ہے. کسی کا مائک چالو ہے، ذرا میوٹ کریں گے تو اچھا ہوگا، ڈسٹرب ہو رہا ہے. کسی کا چالو ہے مائک. اس میں میوٹ آل بول کے آپشن ہے طارق، وہ پریس کر دیں بس سب میوٹ ہو جاتا ہے، یا سب لوگ میوٹ کر لیں. شاید آپ میوٹ کر دیں. آپ کو جی کر رہا ہوں. جی. اس کے بعد فتح کسرہ ضمہ اور تنوین کے بعد ایک اہم جو علامات ہوتی ہے وہ سکون کی علامات ہوتی ہے، جو کہ یہ نیچے آپ کو دکھایا گیا اس طرح کا، جو یہ نا یہ سکون کی علامات ہیں. یہ طارق بھائی آپ انمیوٹ کریے. آپ ہلو، ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی صحیح، ٹھیک ہے. عربی میں جو حروف الہجان ہے، یہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ قول ہے کہ یہ 28 ہے تعداد میں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ قول ہے کہ یہ 29 ہے. یہ جو 28 اور 29 کا یہ فرق ہے نا، یہ الف اور حمزہ کا ہے. اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے، یہ تعداد جو الفابیٹ ہے، یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ 28 ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ 29 ہے. تو یہاں پہ 28 کی تعداد دی گئی ہے، اور 29 جو کہتے ہیں کہ یہ 29 ہے. یہاں پہ جو الف ہے نا، الف پہ انہوں نے ایک اور ایڈ کر دیا ہے، حمزہ کو ایڈ کر دیا ہے. تو وہ الف اور حمزہ کو الگ مانتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی تعداد 29 ہے. جن کے نزدیک 28 ہے ان کا ٹیبل اوپر ہے، اور جن کے نزدیک 29 ہے وہ
حمزہ کو ایڈ کر لیتے ہیں اس الفابیٹ میں، اس وجہ سے ان کی تعداد 29 ہو جاتی ہے. اور الف اور حمزہ کو فرق کرنے میں آپ کو نیچے دکھاتا ہوں. یہ الف اور حمزہ کا فرق کیا ہے؟ الف اور حمزہ کا فرق یہ ہے، اگر بنا کسی حرکت کے اگر آ رہا ہے تو اسے الف کہیں گے. اس پہ کوئی اگر حرکت نہیں ہے، نہ تو فتح کسرہ ضمہ کچھ بھی اگر نہیں ہے تو اسے ہم الف کہیں گے. اور اگر الف پہ کوئی حرکت آ رہی ہے، زبر کی ہو، زیر کی، پیش کی ہو، یا فتح کسرہ ضمہ کی ہو، یا سکون کی ہو، کچھ بھی ہو، تو اسے حمزہ کہیں گے. یہی فرق ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد، حروف الہجا کی تعداد 28 ہے، ان کے نزدیک الف اور حمزہ ایک ہے. لیکن جو کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 29 ہے، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ الف اور حمزہ کو الگ الگ علیحدہ علیحدہ شمار کرتے ہیں. اس وجہ سے ان کی تعداد 29 ہو گئی ہے. اچھا، یہ یہاں تک ٹھیک ہے. اب ایک چیز یہ ہے کہ حرف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ وجود میں آتے ہیں. دیکھیے یہ آپ کا حرف ہے، قاف لام میم. اب قاف لام میم ہے، یہ اس کا کوئی معنی نہیں بن رہا جب تک اس پہ ہم حرکات کو نہیں ڈالیں گے. یہ قاف لام میم پہ جب تک ہم حرکات نہیں ڈالیں گے نا، جیسے قلم، ایکچولی یہ لاسٹ میں وہ ہے، کیا کہتے ہیں، دو پیش ہے، ضمہ ہے، لیکن یہاں پہ اس کو کیا کہتے ہیں ٹھہرنے کے لیے نا، بس انہوں نے قلم، لیکن یہاں پہ ضمہ ہے. جو قاف لام میم یہ آپ کے جب اس پہ آپ حرکات ڈالیں گے تو پھر کلمہ وجود میں آئے گا. کلمہ وجود میں آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے جیسا یہاں بتایا گیا. اب عربی زبان معنی کلمہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے با معنی، ایک ہوتا ہے بے معنی. با معنی وہ کلمہ ہے جس کے کوئی معنی ہوتے ہیں، اور بے معنی وہ کلمہ ہے جس کے کوئی معنی وانے نہیں ہے، لیکن وہ سلینگ لینگویج میں ہم اسی طرح بول لیتے ہیں. جیسے کہ آپ یہیں پہ آپ یہاں پہ ایگزام لے لیجیے کہ لوگ کہتے ہیں قلم شلم. تو قلم اس کا مطلب ہے، اس کے معنی ہے کہ ہاں قلم مطلب انسان قاعدہ کی قلم، ہاں اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن جو سلینگ میں جو کہتے ہیں قلم شلم، یہ شلم یہ ہے نا، یہ با معنی ہے. تو یہ با معنی الفاظ کو نہیں پڑھنا ہے. جو بے معنی الفاظ کو نہیں پڑھنا ہے. با معنی جو الفاظ ہیں نا ان کو صرف ہمیں پڑھنا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے فار ایگزامپل دیکھیے الف نون سین الف نون، ٹھیک ہے. اس کے اوپر جب حرکات ہم ڈالیں گے، حرکات کو چاہے زبر و زیر و پیش ہو، دو حرکت ہو، زبر کی پیش ہو، دو زیر کی پیش ہو، یا دو اس کی پیش ہو، تب جا کے وہ کلمہ وجود میں آئے گا. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں الف نون سین الف نون، تو یہ انسان بن رہا ہے کیونکہ اس پہ ہم نے حرکت لگا دی ہے. حرکت لگانے پہ یہ اب کلمہ وجود میں آ رہا ہے. اور اب اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ کتاب کاف تا الف با، یہ اس پہ جب حرکات ہم ڈالیں گے تو یہ کتابن. تو جب حروف اس مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے کلمہ وجود میں آتا ہے. تو یہ حروف آپ کے ہو گئے، یہ اس پہ حرکات ملنے کے بعد یہ کلمہ آپ کا وجود میں آیا ہے. یہاں اب تک انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا. اب ایک یہ ہمیں پڑھنا یہ ہے، یہ چیزیں ہیں نا، اسم، فعل اور حرف. ہمارے انگلش میں
جیسے پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں نا، یہ عربی کے پارٹس آف اسپیچ ہیں. انگلش میں آپ کے 8 پارٹ آف اسپیچ ہیں. ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈجیکٹو، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن، یہ آپ کے انگلش کے پارٹ آف اسپیچ ہیں. لیکن عربی میں صرف 3 ہی پارٹ آف اسپیچ ہیں. ایک اسم ہے، ایک فعل ہے، ایک حرف ہے. تو ابھی فی الحال ہم اسم کو پڑھیں گے. اسم کو پڑھیں گے، اور فعل کو ہم آگے پڑھیں گے، کیونکہ اسم کی جو کیٹیگریشن کی گئی ہے نا، اس کو 1 بائی 1 ہم اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ فعل پہ جائیں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم حرف پہ جائیں گے. تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اسم کو پڑھیں گے. اسم جو ہے نا، اسم وہ ایسا ہے کہ کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، اور یہاں پہ صفت یا کام کا نام کو اسم کہتے ہیں. دیکھیں صفت جو ہے نا، یہ صفت یہ آپ کا اگر انگلش میں دیکھیں گے نا، یہ پارٹ آف اسپیچ میں الگ ہے. ایڈجیکٹو اور ایڈورب میں اس کو الگ کر دیا گیا، لیکن یہاں پہ اس کو اسم میں ایڈ کیا گیا ہے. مطلب اس 8 پارٹ آف اسپیچ کو عربی میں ان 3 پارٹ آف اسپیچ میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. تو اسم میں جو ہے اسم میں کیا کہتے ہیں آپ کا، ناؤنس کو، پروناؤنس کو، ایڈجیکٹو کو اور ایڈورب کو اسم میں اس کو کیا کہتے ہیں لے لیا گیا ہے. انگلش کا جو پارٹ آف اسپیچ ہے اس کو عربی میں اسم میں لے لیا ہے. ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو اور ایڈورب کو اسم میں لے لیا گیا ہے. فعل کو، انگلش کا جو ورب ہے اس کو فعل میں لے لیا گیا ہے. اور حرف جو ہے، حرف جو آپ کے انگلش کے پریپوزیشن اور کنجنکشن، انٹرجیکشن ہے نا، اس کو حرف میں عربی زبان میں اس کی کیا کہتے ہیں، اس کو لے لیا گیا ہے. تو اسم میں جو ہم پڑھیں گے، جیسے کسی کا شخص کا نام ہو گیا، کسی چیز کا نام ہو گیا، کسی جگہ کا صفت کا نام ہو گیا، وہ اسم کہلاتا ہے. فعل کیا چیز ہے؟ فعل کو ایسے ہی مطلب میں اس کو بتا دیتا ہوں، پڑھیں گے تو ہم آگے پڑھیں گے اس کو ہم. لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہو جائے گا نا کہ ہاں فعل کیا چیز ہے، اسم کیا چیز ہے اور حرف کیا چیز ہے. تو مائنڈ سیٹ کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو آگے ملیں گی. فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا پایا جاتا ہے لیکن زمانے کے ساتھ. دیکھیے اس میں کیا ہے کہ کام کا کرنا پایا جاتا ہے لیکن اس میں زمانہ بھی ہو. تب وہ جیسے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، مارنا اور مارنا یہ آپ کا اسم ہے. کیونکہ اس میں زمانہ نہیں ہے. اور مارا مطلب اس نے مارا، مطلب یہ ماضی میں کام ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے اگر زمانے کے ساتھ، مطلب اگر زمانے کے ساتھ اگر کوئی فعل ہو رہا ہے زمانے کے ساتھ، تو وہ فعل میں اس کو فعل میں پڑھا جائے گا، جو آگے ہم پڑھیں گے. لیکن اگر صرف مارنے میں آپ کو دیکھیں، یا تو زمانے کا کوئی اس میں بندش نہیں ہے کہ مارنا اس نے کب مارا یا مارے گا یا مار رہا تھا، اس میں کوئی بھی چیز ہے نہیں، صرف یہ ناؤن کی طرح دکھ رہا ہے. تو اس وجہ سے اس کو ناؤن میں کیا کہتے ہیں، ناؤن میں کیا کہتے ہیں اس کو پڑھیں گے. اور ورب ورب، جی ورب میں پڑھیں. نہیں ورب جی ایڈورب وہ بھی ورب ایڈورب. جی تو یہ اس کے بعد حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی تو ہوتے ہیں لیکن جب تک کہ وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل کر نہ آئے اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے. جیسے ہمارے انگلش میں کیا ہے نا، ان، آن، ایٹ، اینڈ، بٹ، یہ سب چیزیں نا، یہ پریپوزیشن، کنجنکشن اور یہ سب چیزیں ہیں، اس کی طرح یہ ساری چیزیں نا حرف میں آتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ اگر ہم جیسے یہ آپ کا حرف ہے، پریپوزیشن انگلش میں پریپوزیشن کہیں گے اور اس میں حرف میں ہے پر.
تو پر کا کوئی مطلب نہیں آ رہا کہ پر مطلب کیا پر، جب تک اس کے ساتھ کسی اسم کو نہ لایا جائے، سوری، جب تک اس کے ساتھ کسی اسم کو نہ لایا جائے یا کسی فعل کو نہ لایا جائے تب تک اس کا معنی نہیں بنتا ہے. تو حرف میں یہ ساری چیزیں ہیں. یہ چھوٹا سا سمری تھا اسم فعل حرف کا. ابھی تو ہمیں فعل کو پڑھنا ہے، سوری اسم کو پڑھنا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم فعل پہ آئیں گے نا، تو فعل کی کیا کہتے ہیں چیزیں آگے آئیں گی. دیکھیے اسم جو ہے نا، اسم کو پہچاننے کا یہ 4 چیزیں ہیں. جو چیز ہم آگے انشاءاللہ اگلی کلاس میں شروعات کریں گے ڈیٹیل سے، کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے کسی اسم کے بارے میں 4 باتوں کا علم ضروری ہے. اس کے بغیر نہ وہ اسم سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ اس کو جملے میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اسم کو جاننے کے لیے ہمیں یہ 4 چیزوں کو پڑھنا ہوگا. اگر ہمیں اسم کو پہچاننا ہے کہ اسم کیا چیز ہے، تو ہمیں یہ 4 چیزیں پڑھنی ہے. تب جا کے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اسم کیا چیز ہے، اسم کو ہم پہچانیں گے کیسے. تو یہ پہلا تو یہ ہے کہ اسم کا معرفہ اور نکرہ ہونا. سب سے پہلے ہم یہ پتہ کریں گے کہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ. وہ آگے کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ معرفہ اور نکرہ کیا ہوتا ہے. پھر اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا. اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا بھی پتہ ہونا چاہیے اگر ہمیں اسم کو استعمال کرنا ہے. اسم کا واحد مثنیٰ اور جمع ہونا. اچھا دیکھیے یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ انگلش اور اردو میں صرف نمبر جو ہوتے ہیں عدد، وہ صرف واحد یا پھر جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب سنگولر اور پلورل. لیکن عربی میں یہ 3 ہوتے ہیں، ایک واحد ہوتا ہے، ایک مثنیٰ ہوتا ہے، ایک جمع ہوتا ہے. تو عربی میں یہ ہماری نئی چیز نہیں ہے. مطلب اگر ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو وہ مثنیٰ ہوتا ہے، اور 2 سے زیادہ لوگ ہیں تو وہ جمع ہوتا ہے. یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. تو جب تک ہم اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا نہیں جان پائیں گے، مذکر مؤنث کو نہیں جان پائیں گے، واحد مثنیٰ جمع کو نہیں جان پائیں گے، اور اعراب کو نہیں جان پائیں گے، تب تک ہم اسم کو نہیں جان پائیں گے. تو یہ چاروں چیزیں جاننا بہت ہی ضروری ہے اسم کو جاننے کے لیے. تو یہ چھوٹی سی کلاس تھی الحمدللہ، اور یہ چیزیں کافی ڈیپ ہیں، اور اس کو 1 بائی 1 ہم ایک کلاس میں کور کریں گے. اسم کا معرفہ ہونا، نکرہ ہونا، مذکر مؤنث ہونا اور واحد مثنیٰ جمع ہونا، یہ ایک کلاس میں ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ آج کی کلاس تھی مختصراً. اور ایک ختم کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ کیا نا کہ یہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے. قرآن کو سمجھنا یہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے. قرآن کے فہم کو جاننا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی زبان کو جاننا، اس میں بہت ہی فہم ترجمے سے اور قرآن کی زبان کو جاننے سے، اس میں آپ اگر معنی میں دیکھیں گے نا، معنی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. جب آپ اس کو گرامیٹیکلی اگر انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ آگے پڑھیں گے، اور جب تھوڑی بہت آپ کو مطلب عربی سمجھ میں آنے لگیں گی، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی چیزیں، کتنی بڑی بڑی بات بتائی ہے جو واقعی میں انسان کو ہلا دینے والی ہے. لیکن اس کیا ہے کہ ہم جب تک اس سے محبت نہیں کریں گے. دیکھیں ایک چیز اور ہے نا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ آج کلاس میں کافی لوگ ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگ عربی زبان سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں. لیکن محبت کیا ہے نا، محبت قربانی مانگتی ہے. تو قربانی آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہوگا. آپ اگر محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو یہ عربی زبان بہت ہی آسان دکھے گی. آپ جب اس کو ٹائم دیں گے نا
تو وہ بھی آپ سے محبت کرے گی. آپ ٹائم دیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے محبت کرے گی. اور جب آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا اور کب آپ کو عربی زبان آنے لگے گی آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ نے آپ کو تھوڑا سا اس میں لگائیں، اللہ تعالیٰ کی زبان کو سیکھنے میں، آپ کے رسول کی زبان، اللہ تعالیٰ کی کلام کو سیکھنے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو سیکھنے میں. بس السلام یہ علیکم شیخ. جی شیخ ایک سوال ہے، آپ نے یہ بتایا کہ عربی زبان جو ہے اس میں اردو سے کافی سارے الفاظ آئے ہیں، اردو زبان سے عربی نہیں میں نہیں الفاظ آئے ہیں؟ نہیں عربی زبان سے اردو میں ہے. ہاں 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 جی ٹھیک جی ٹھیک 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 وہ آپ نے وہاں سے ٹھیک ٹھیک نہیں عربی زبان سے اردو میں ہے. جی ٹھیک ہے. تو بس یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑی سی محنت کریں، ٹائم دیں، انشاءاللہ بہت ہی ایزی ہے، بہت آسان ہے. بس لوگوں نے دماغ میں، ہم لوگ کے دماغ میں یہ چیز آ گئی ہے کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. مشکل نہیں ہے، بہت ایزی ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ہم نے اس قرآن کو بہت ہی آسان بنا دیا ہے کہ کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا، اس کے فہم کو سمجھنے والا. تو اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں 4 مرتبہ یہ چیز کہتا ہے. اللہ تعالیٰ جب خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو آسان کر دیا. اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے 8 سال کا 10 سال کا بچہ پورے قرآن کو یاد کر لیتا ہے، پورے قرآن کو یاد کر لیتا ہے، لفظ بائی لفظ یاد کر لیتا ہے اس کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، کہ ہم نے اس قرآن کو بہت ہی آسان کر دیا ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ قربانی دینی پڑے گی. اگر محبت ہے تو قربانی دینی پڑے گی. وہ بچہ ٹائم لگاتا ہے 2 سال 4 سال 5 سال، اور وہ پورے قرآن کو لفظ بائی لفظ یاد کر لیتا ہے. تو بس قربانی کیا ہے؟ ٹائم دینا ہے. آپ ٹائم دیں گے انشاءاللہ بہت آسان ہے یہ. تو آج کی الحمدللہ کلاس ہم یہیں تک رکھیں گے، اور آگے سے انشاءاللہ جو المسرح اے جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ طارق خیر شیخ. جی کچھ لوگ آپ کا انٹروڈکشن بھی مطلب جاننا چاہ رہے تھے. کوئی بات نہیں، اچھا اگر جی ٹائم ہو گیا تو آپ نیکسٹ کلاس میں اپنا انٹروڈکشن بھی بتا دیں ساتھیوں کو کہ بھائی آپ کی چلیے میں جی میں بھائی صاحب انشاءاللہ نیکسٹ. جی السلام علیکم. وہ ذرا پی ڈی ایف بھیجو صاحب، کیونکہ ہمیں وہ کتاب پرنٹ آؤٹ دے تو سمجھ میں آتا. سو جی 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 ہاں ضروری ہے، آج ہی بھیج دیے پی ڈی ایف. گروپ میں گروپ بھیج میں دیا جائیں گے انشاءاللہ. ہاں وہ گروپ بھی یہ جی کرو ہمارے. السلام علیکم. جی جی گروپ میں جی بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ. ریکارڈنگ بھی بھیجا دیجیے. جی جی انشاءاللہ. السلام جی علیکم. یہ ایک ریکارڈنگ بات یہ تھی کہ ٹیلی گرام پہ اگر گروپ بنائے تو بہت اچھا رہتا، کیونکہ نیو گروپ ممبرس جوائن ہو رہے تو وہ لوگ کو پچھلا کیا ہے معلوم نہیں ہو رہا. ٹیلی گرام پہ پریویس پورا ریکارڈنگ رہتا ہے. ہمیں سے واٹس ایپ میں ہی گروپ. انشاءاللہ وہ بھی بنائیں گے. ابھی بہت تو بس انٹروڈکشن کے لیے آج کلاس تھی ہے. جی 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 انشاءاللہ جی جیسا ہی ابھی نہیں، جیسے ایوری انٹروڈکشن نیو ہو گیا. ممبر پھر وہ بک کا ریکویسٹ کر رہے تو ایسے ہی اور بھی چیزیں آئیں گی آگے. تو ٹیلی گرام پہ رہے تو کیا ہے پریویس پورا رہے گا نا، تو مل جائے گا. اب جو گروپ پورا واٹس ایپ ہے صاحب، پورے گروپ کے لوگ پورے واٹس ایپ میں ہی، واٹس ایپ میں بھی ساتھ دیے تو بہت اچھا رہے گا. کیونکہ ہاں سعودی میں رہے گا، ٹیلی گرام نہیں آتا. نہیں آتا ہے، ٹیلی گرام آتا ہے. میں انشاءاللہ وہ 2 بنا کے آپ کو لنک بھیج دوں گا انشاءاللہ. اچھا واٹس ایپ بھیجو، ہم لوگ کو ایزی ہوتا. جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور گروپ میں ہے نا آپ لوگ سب؟ پرنٹ آؤٹ لینا ضروری ہے. پرنٹ آؤٹ نہیں لیے تو یاد گروپ پہ بھیجا دیجیے. یہ گروپ میں جی جی انشاءاللہ میں گروپ میں بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ. اچھی بات، بہت شکریہ. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیخ وبرکاتہ. صاحب، یہ جو کورس شروع ہوا ہے، وعلیکم السلام آج ورحمۃ پہلی اللہ کلاس وبرکاتہ. تھی، انٹروڈکشن تھا، تو یہ کب تک چلے گا اور اس کے ٹائمنگ سیم رہیں گے یا پھر اس کے ایگزامس ہوں گے یا پھر ایوری ڈے اس کے کوشچنس ہوں گے؟ تھوڑا سا مزید جانکاری کے لیے سوال کیا. نہیں یہ کیا کہتے ہیں، ٹائمنگ تو الحمدللہ یہی رہے گی، اور پھر اگر آگے کوئی چینجز ہوتے ہیں تو پھر گروپ میں انفارم کر دیا گا. لیکن ٹائمنگ انشاءاللہ تعالیٰ ٹائمنگ یہی رہے گی. اور جو کوشچن پیپر ہے نا، وہ آپ کے اپنے لیے ہے کہ آپ اس کو سالو کر رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو مطلب جب تک آپ کوشچن کو سالو نہیں کریں گے تب تک آپ کو یہ، جب تک قلم سے چیزیں نہیں لکھیں گے تب تک چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں.
مقصد صرف یہی ہے. وہ ایگزامس لینا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ قلم سے چیزیں لکھیں اور پھر وہ چیزیں دماغ میں بھی ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتی ہیں. ایگزام کا کوئی ویسا نہیں ہے, اور صرف اپنے آپ کو آپ ایگزامائن کریں, الحمدللہ وہ بس ہے. مقصد یہاں پر سیکھنا ہی ہے انشاءاللہ. یہ مکمل کب ہوگا یہ کورس؟ جی کتنا وقت لگے گا, مطلب ڈیوریشن ٹائم ڈیوریشن دیکھیے ٹائم تو دینا ہوگا. یہ کم سے کم تو اگر ڈیلی اگر ایک ہفتے میں ایک کلاسز ہیں تو آپ مان کے چلے کہ آپ کو 50 سے اوپر ہی کلاسز ہوں گی. مطلب 1 سال تو لگیں گے, 1 سال سے اوپر کی چلیں گی اگر ایک ہفتے میں ایک کلاس ہو رہی ہے. لیکن ڈیوریشن سے مطلب دیکھیے ڈیوریشن کیا ہے نا کہ اس عربی کو جتنا آپ ٹائم دیں گے نا اتنا آپ اس کو ایزی سیکھ سکیں گے. اگر ہم ہفتے میں 3 یا 4 کلاسز کر دینا وہ جلدی سے ختم ہو جائے گا, لیکن وہ چیزیں کیا کہتے ہیں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا. اب ایک ہفتے بعد جب نیکسٹ ہفتے جب کلاس ہوگی تو آپ کے پاس جو میں کوشچن پیپر آپ کو شیئر کروں گا, اگر اس پہ آپ 3 4 دن 5 دن اگر میں آدھے گھنٹے آپ کو ٹائم دینا ہے, جب بھی آپ دیں ہفتے میں آدھے گھنٹے ٹائم دیں تو وہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا کہ اچھا یہ چیز پڑھایا گیا تھا, اچھا اس کا مطلب یہ ہے. جب تک آپ قلم سے نہیں گزاریں گے وہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں. تو ٹائم ڈیوریشن تو اس میں جلدی بھی ختم کر سکتے ہیں, لیکن جلدی ختم کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ دیکھیے سب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طارق صاحب, اس جو ریکارڈنگ ہے اگر اس کو ایک جگہ یوٹیوب میں کسی اچھے اس میں ڈال دیجیے گا تو ہم اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے, پلس یہ جو کوشچنز آنسرز ہیں وہ تو انڈیویجول ہم کر لیں گے, اور آپ نے جو مقصد سمجھایا وہ بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں کلاس, تو بالکل اسی طرح, کیونکہ اس کی ہم جتنے بچوں کے ساتھ بھی پریکٹس, یہ صرف ہم ابھی جو لاگ ان ہوئے ہیں یہ ایک بندہ نہیں ہے, پوری فیملی دیکھ رہی ہے ساتھ ساتھ. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اگر یوٹیوب میں بھی چلی جائے یا ریکارڈنگ بھی سیپریٹ ہمیں گروپ کے تھرو, ٹیلی گرام کے تھرو یا واٹس ایپ گروپ, تو بڑا اچھا ہوگا, فائدہ ہوگا. ریکارڈنگ کے تھرو انشاءاللہ آپ کو گروپ میں مل جائے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے طارق, اجازت دے سکتے, میں نکلنا چاہ رہا ہوں. جی کلاس ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طارق بھائی جی یہ رومن انگلش میں بھی اگر یہ پی ڈی ایف اگر دے دیے تو بہتر ہو جائے گا. اویلیبل ہے گروپ میں, بھیجتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. پھر سے شیئر کر دیتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. گروپ میں جوائن ہو جائیں گے انشاءاللہ, گروپ میں مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ.